زمین کے بادل پارٹ 12۔ گھوڑا اسی جوش و خروش کے ساتھ دوڑ رہا تھا اور حمید کو گرا دینے کی کوشش کر رہا تھا، مگر تھا اصیل، اسی لیے لوٹ نہیں لگائی، ورنہ حمید کی ہڈیاں سرما ہو گئی ہوتی۔ کچھ دیر بعد فائروں کی آواز بہت پیچھے رہ گئی۔ گھوڑا تھا کہ کسی طرح رکنے کا نام ہی نہیں لیتا تھا، اور اب آہستہ آہستہ حمید پہ غشی طاری ہونے لگی تھی۔ وہ اس کیفیت سے خود کو بچانے کے لیے انتہائی جد و جہد کر رہا تھا۔ اسی حالت میں پتہ نہیں کتنا وقت گزر گیا، پھر یک بیک اس نے محسوس کیا کہ گھوڑے کی رفتار کچھ سست ہونے لگی ہے، جو حقیقتاً بدری سست ہوتی گئی تھی۔ پھر وہ رک ہی گیا اور حمید جو اس کی گردن سے چمٹا تھا آگے کی طرف جھکتا چلا گیا۔ گھوڑے نے جھکائی لی تھی۔ حمید نے آنکھیں کھول دیں اور اسے گھوڑے کی گردن سمیت اپنی پرچھائی پانی میں نظر آئی۔ گھوڑا پانی پی رہا تھا۔ حمید سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ گھوڑا پانی پیتا رہا۔ حمید ہانپتا ہوا اس پر سے اتر آیا، لیکن اس نے اترتے ہی جھپٹ کے لگام پکڑی کہ کہیں گھوڑا ہاتھ سے نہ چلا جائے۔ گھوڑا نہایت سکون سے پانی پیتا رہا۔ حمید اسے کینہ توز نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ گرد و پیش کا جائزہ لینے لگا۔ یہ ایک بڑی پرفضا سی جگہ تھی۔ چاروں اطراف میں اونچے نوکدار ہرے بھرے درخت تھے اور ان کے درمیان میں شفاف پانی کا چشمہ تھا۔ گھوڑا اب پرسکون نظر آ رہا تھا۔ پانی پی چکنے کے بعد اس نے گردن اٹھائی اور بانچھوں سے پانی اڑانے لگا۔ حمید نے لگام کو جھٹکا دیا اور گھوڑا اس کی طرف چل پڑا جدھر وہ اسے لے کر جا رہا تھا۔ حمید اسے ایک درخت کے تنے سے باندھ چکا تھا۔ اب اس کا دل تو یہی چاہ رہا تھا کہ زمین کی زین سے لٹکے ہوئے تھیلے سے چابک نکالے اور اس پہ برسانا شروع کر دے۔ چابک نکالے اور اس پہ برسانا شروع کر دے، لیکن پھر سوچا کہ وہ کوئی انتقامی کارروائی کر بیٹھا تو کیا ہوگا؟ اچھا، میں تمہیں اپنی خوش اخلاقی سے زیر کروں گا، ایک طویل سانس لے کے بولا، اور اس نے سچ مچ خوش اخلاقی کا مظاہرہ شروع کر دیا۔ اس کی گردن تھپ تھپائی، اسے چمکارتا رہا۔ ویسے اس کی بدحواسی بھی پوری طرح سے زائل نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لیے ذہن میں یہی بات آئی کہ گھوڑے کو زیادہ سے زیادہ مکھن لگانا چاہیے۔ لہٰذا اس نے اس کی زین اتار کے باقاعدہ طور پر اس کی مالش شروع کی، حالانکہ خود اس کا جوڑ ڈھیلا ہو کے رہ گیا تھا، اس لیے اسے زین پر گر کر کچھ دیر بے سدھ پڑا رہنا چاہتا تھا، مگر بیچارہ اسے کیا کرتا کہ جوڑ کے ساتھ دماغ کے اسکرو بھی ڈھیلے ہو گئے تھے، اور اس وقت اسے قطعی یاد نہیں رہ گیا کہ وہ کس پوزیشن میں ہے اور کیسے اور کن حالوں میں یہاں پہنچا ہے، دوسری بار صحیح راستے پہ لگ سکے گا کہ نہیں۔ کچھ دیر بعد اسے ہوش آیا اور وہ بوکھلا کے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اب اس کے فرشتے بھی اندازہ نہیں کر سکتے تھے کہ گھوڑا اسے کس راستے سے لایا تھا۔ حمید سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ اب تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ گھوڑے کو گولی مار دے، مگر چونکہ ابھی اسے اپنے اخلاق سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا رہا تھا، اس لیے اس کا ہاتھ ہولسٹر کی طرف نہ جا سکا۔ لیکن اب وہ کیا کرے گا، یہ سوال تھا۔ یا بہت بڑے بھیڑیے کا پھیلا ہوا منہ، اس کا جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، کیونکہ یہاں کیتو کی ٹھنڈک نہیں تھی۔ دفتن وہ اچھل پڑا۔ اس نے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سنی تھی۔ اس کی پشت پر ایک ٹیکرا تھا اور اس پر سے 2 آدمی اسی کی طرف دوڑے چلے آ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں کلہاڑیاں اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ حمید بدک کے بھاگا، مگر اس کا مقدر اچھا تھا کہ وہ دونوں پتھر اس پر نہیں پڑے تھے۔ اس نے مڑ کر فائر کیا اور ایک چیخ سناٹے میں گونج کے رہ گئی۔ دوسرا آدمی بھاگ کر ٹیکرے کی اوٹ میں ہو گیا۔ اس کا ساتھی چشمے کے کنارے پہ پڑا تڑپ رہا تھا۔ حمید نے اندھا دھند سارے فائر ٹیکرے پہ جھونک مارے۔ وہ دراصل خائف تھا۔ جنگلیوں سے تو اس کی روح فنا ہوتی تھی، ویسے اگر ان کے 2 کے بجائے 10 بھی ہوتے نا، وہ پرواہ نہ کرتا۔ اس نے ریوالور کو دوبارہ لوڈ کرنا چاہا، لیکن موقع نہ مل سکا، کیونکہ جنگلی نے ٹیکرے کی اوٹ سے دوبارہ اس پہ چھلانگ لگائی۔ حمید بھاگ نکلا۔ وہ اپنی پوری قوت سے دوڑ رہا تھا، لیکن ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا، جسے اس نے ہولسٹر میں ٹھوسنے کی کوشش کی۔ جنگلی کلہاڑا تانے اس کے پیچھے دوڑتا جا رہا تھا۔ حمید گھوڑے سے دور جانا نہیں چاہتا تھا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ ہاتھ سے نہ چلا جائے، لہٰذا اس نے ایک لمبا چکر لیا۔ اسی وقت اس کے پیروں میں گویا پر لگ گئے تھے جیسے، لیکن وہ جنگلی بھی کم تیز معلوم نہیں ہوتا تھا۔ حمید جب بھی مڑتا سر پہ پاتا۔ پھر اس کے بعد کلہاڑے کی زد سے بچنے کے لیے دوڑتے چھلانگیں لگانی پڑتی۔ وار خالی جاتا۔ جنگلی ایک جگہ ٹھوکر کھا کے گرا اور اس کے سنبھلتے حمید اس کے ساتھی کے لاش کے قریب پہنچ گیا۔ دفتن ایک نیا خیال بجلی کی سی صورت سے اس کے ذہن میں آیا، یہی کہ بھیڑی جانا چاہیے، ورنہ ممکن ہے کہ اس طرح کی بھاگ دوڑ اسے دوسری ہی دنیا کی سیر کروا دے۔ اس نے بڑی پھرتی سے مردہ جنگلی کا کلہاڑا اٹھا لیا۔
اس کے ہاتھ میں کلہاڑا دیکھ کے جنگلی کی رفتار سست ہو گئی تھی اور وہ اپنا کلہاڑا تولتا ہوا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کی آنکھیں بلیوں کی آنکھوں کی طرح چمک رہی تھی۔ حمید نے خواب میں بھی کبھی کلہاڑا نہیں چلایا تھا۔ وہ خائف بھی تھا اور جنگلی کو مار بھی ڈالنا چاہتا تھا۔ اس جذباتی کشمکش نے اس کا حلیہ بگاڑ دیا تھا۔ آنکھیں پھیلی تھیں، دانت نکلے پڑ رہے تھے۔ شاید جنگلی نے بھی اس کی ظاہری حالت سے دلی کیفیات کا اندازہ لگا لیا، اس لیے اس کے ہونٹوں پر ایک وحشیانہ سی مسکراہٹ نظر آئی۔ یک پیگ اس نے اچھل کے حملہ کیا اور بلبلاتا وہ پیچھے ہٹ گیا۔ اتفاقاً جنگلی نے اپنے ساتھی کی لاش سے ٹھوکر کھائی تھی اور منہ کے بل نیچے چلا آیا تھا۔ حمید کو نہیں معلوم ہوا کہ کس طرح اس کا کلہاڑا اس کی پشت میں پیوست ہو گیا، جسے دوسرے وار کے لیے کھینچ بھی نہ سکا۔ جنگلی کسی بھینسے کی طرح ڈکراتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا۔ کلہاڑا اب بھی اس کی پشت میں تھا۔ حمید بھڑک کے بھاگا۔ جنگلی اسی انداز میں ڈکراتا اندھوں کی طرح 2-4 قدم چلا اور پھر ڈھیر ہو گیا۔ کچھ دور دوڑنے کے بعد حمید کو پھر عقل آئی۔ وہ مڑا اور رک گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے ان دونوں لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا اب جدھر بھی سینگ سمائے نکل چلو، ورنہ پتہ نہیں نئی مصیبت نازل ہو جائے۔ وہ جدھر بھی جاتا خطرہ ہو سکتا تھا۔ اسے تنہا دیکھ کے کوئی بھی اس کی طرف جھپٹ سکتا تھا۔ کیا کیا جائے؟ وہ یہی سوچتا ان دونوں لاشوں کے قریب آیا۔ ان کی رنگت تانبے کی سی تھی اور ان کے جسموں پہ صرف پائجامے تھے، عجیب وضع کے پاجامے تھے۔ حمید نے پھرتی سے اپنے کپڑے اتارے اور ان میں سے ایک کا پاجامہ پہن لیا۔ اپنے کپڑے گھوڑے کی زین سے لٹکے ہوئے تھیلے میں ٹھوسے، پھر ان دونوں لاشوں کو باری باری کھینچتا ہوا چشمے کے کنارے لے گیا اور انہیں پانی میں ڈھکیل دیا۔ پھر دونوں لاشوں کو باری باری پانی میں ڈھکیلنے کے بعد وہ گھوڑے کی طرف پلٹ آیا۔ اب وہ بھی ایک جنگلی معلوم ہو رہا تھا، مگر نہیں، بھلا اس کی سرخ و سفید رنگت کہاں چھپ سکتی تھی؟ اسے فوراً ہی اس کے متعلق ایک تدبیر سوجھی۔ وہ پھر چشمے کی طرف واپس آیا اور کنارے سے کیچڑ اٹھا کے اپنے جسم پر ملنے لگا۔ سر پہ اتنی موٹی تہ جمائی کہ اس کے نیچے بڑے بڑے بالوں کے گچھے معلوم ہوں۔ ایسی صورت میں بھلا چہرہ بھی کوئی چھوڑنے کی چیز تھی؟ دیکھتا ہی دیکھتا وہ اچھے خاصا بھوت بن گیا اور پھر گھوڑے پہ بیٹھ کے وہ ایک طرف بھاگ نکلا۔ سوچ رہا تھا کہ جنگلیوں میں گونگے بھی تو ہوتے ہوں گے، پھر اسے تو اس ہیبت میں کوئی پاگل ہی سمجھیں گے۔ تو گھوڑا ایک سمت دوڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ایک بستی نظر آئی جو مختلف قسم کے جھوپڑیوں پر مشتمل تھی۔ حمید نے فوراً ہی راستہ کاٹ دیا۔ خود ان سے دور رہنا ہی بہتر تھا، اگر کوئی مٹ بھیڑ ہو جائے تو الگ بات تھی۔ کچھ دیر بعد اسے بڑی شدت سے بھوک معلوم ہونے لگی، پھر اس کے پاس پانی کی 3 بوتلوں کے علاوہ کچھ نہ تھا، اور جنگلیوں میں اس نے بکریوں کی شکل کے کچھ جانور تو دیکھے تھے۔ سوچا کہ اب اگر کوئی نظر آیا تو ریوالور سے شکار کرنے کی کوشش کرے گا۔ حمید کو کوئی پرندہ بھی دکھائی نہ دے رہا تھا اور نہ ہی کوئی ایسا جانور کہ جس سے وہ اپنی بھوک مٹاتا۔ شام ہو چلی تھی اور گھوڑا یکساں رفتار سے دوڑ رہا تھا، لیکن وہ اس کے قابو میں تھا۔ اچانک ایک جگہ اسے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا گھوڑا روک لیا۔ وہ آواز کی سمت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفعتاً اسے سوار نظر آئے۔ وہ بہت دور بھی نہیں تھے، لیکن مہذب معلوم ہو رہے تھے، یعنی صرف پاجاموں میں نہیں تھے۔ حمید خوش ہو گیا۔ وہ اس کے ساتھیوں کے علاوہ کون ہو سکتے تھے؟ لیکن حمید نے سوچا کہ کہیں وہ اسے اس ہیبت کدائی میں پہچان نہ سکے، اس لیے اس نے لگام کو دانتوں میں دبا کر اپنے دونوں ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ سوار قریب آ گئے اور انہوں نے اپنے ریوالور نکال لیے۔ حمید انہیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک گھوڑے پہ قاسم نظر آیا، لیکن دوسرے لوگوں میں ایک بھی چینی نہیں تھا۔ زیادہ تر سفید فام تھے۔ ایک سفید فام لڑکی تھی۔ قاسم کے علاوہ 2 مشرقی تھے۔ قاسم ایک ایسے آدمی کے شانے پہ ہاتھ مار کر ہنسا جو سر تاپا حماقت معلوم ہو رہا تھا، پھر بولے، پیارے خالہ جاد زاد، دیکھو سالے کو بالکل بھوت معلوم ہوتا ہے۔ وہ حمید کو پہچان نہیں سکا تھا کیونکہ اس کے چہرے پہ چکنی مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی۔ حمید ان کی گفتگو بخوبی سن رہا تھا۔ وہ اسے جنگلی ہی سمجھے تھے اور اب اس کے متعلق مشورے کر رہے تھے۔ ایک نے کہا اسے مار ڈالنا چاہیے، لیکن بیوقوف آدمی بولا، نہیں، میں اسے اپنے چڑیا گھر میں رکھوں گا اور کسی بڑی بطخ سے اس کا جوڑا لگاؤں گا۔ حمید کو بہت تاؤ آیا کیونکہ قاسم بھی ہنس پڑا تھا اور اس نے احمق آدمی سے کہا، واہ پیارے خالہ جاد میری جان، اور پھر کنکھیوں سے اس لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ آخر ان لوگوں نے طے کیا کہ اس جنگلی کو ساتھ رکھا جائے، ورنہ ہو سکتا ہے یہ کسی فساد کا باعث بنے۔
مار ڈالنے والی تجویز پہ کوئی بھی متفق نہ ہوا تھا۔ ایک سفید فام جو مذہبی آدمی معلوم ہو رہا تھا بولا، سانپ بھی اگر ضرر پہنچانے کے تیور نہ رکھتا ہو تو اسے بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ حمید نے سوچا کیوں نہ ان کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کرے، ظاہر اس کی مراد تو بر آئی تھی، یعنی وہ اپنی دانش میں اتفاقاً ان لوگوں سے آ ٹکرایا تھا جو قاسم کے اغوا کے ذمہ دار تھے اور تاریک وادی کی طرف لے جا رہے تھے۔ اس نے ٹوٹی پھوٹی انگریزی میں لہجہ بدل کے کہا، میں اپنے قبیلے کا باغی ہوں، انہوں نے مجھے مار پیٹ کے بستی سے نکال دیا ہے۔ بیوقوف نظر آنے والے آدمی نے الوؤں کی طرح دیدے نچائے، پھر احمقوں کے سے انداز میں اور پھر بچوں کی طرح بولا، آہا، میں نے جغرافیہ کی کتاب میں پڑھا تھا کہ غوغو غاٹا قبیلے کے لوگ اپنے باغیوں کو کیچڑ میں پٹک پٹک کر مارتے ہیں اور مار کھاتے اس وقت اس کے جسم سے کیچڑ نہیں چھڑاتے جب تک وہ اپنی توہین کا بدلہ نہ لے لے۔ کیوں، میں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہاں، میں پوری بستی میں آگ لگا دوں گا۔ دوستوں، اس کی ٹانگ پکڑ کے نیچے کھینچ لو۔ کیوں؟ حمید بوکھلا کے بولا، اوٹو غاغا قبیلہ میں میری سسرال ہے۔ احمق، آپ سب سمجھ گئے ہوں گے یہ عمران ہے۔ یہ عمران اور حمید کی بڑی دلچسپ ملاقات ہے، مجھے تو بہت دلچسپ لگ رہا ہے۔ آپ بتائیں آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ میں نہیں چاہتا کہ تم اس کی بستی میں آگ لگاؤ، عمران بولا تھا۔ پھر بھوت بنے رہنے سے کیا فائدہ میری جان؟ مٹی صاف کرو، آدمی بنو پیارے۔ میرا دعویٰ ہے کہ مٹی صاف ہوتی تم گرامر کی غلطی کیے بغیر بڑے فراٹے سے انگریزی بولو گے۔ کیوں، کیا بات ہے؟ ایک سفید فام نے کہا، یہ فراڈ ہے۔ عمران حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کے بولا، غوغو غاٹا قبیلے کا وجود مریخ پر تو ہو سکتا ہے، زمین پر ناممکن ہے۔ پھر حمید کے سنبھلنے سے پہلے وہ اس پر ٹوٹ پڑے۔ حمید کو زین کے تھیلے سے ریوالور نکالنے کا موقع نہ مل سکا۔ اسے قاسم کے خالہ زاد پہ بڑا تاؤ آیا، مگر کرتا بھی کیا؟ ایک بار بھی ریوالور اس کے ہاتھ آ جاتا نا تو دیکھتا۔ جنگلیوں کی اور بات تھی، اسے مہذب آدمیوں سے نپٹنے کے طریقے معلوم تھے۔ اسے بے بس کر دیا گیا اور اب اس کے جسم سے خشک مٹی کی تہیں اکھاڑی جا رہی تھی۔ حمید کے چہرے سے جیسے ہی مٹی صاف ہوئی، قاسم مطیرانہ انداز میں پلکیں جھپکانے لگا اور کچھ کہنے کا ارادہ کرنے ہی والا تھا کہ حمید نے اسے آنکھ مار دی۔ ایک خبردار، آنکھ کیوں مارتے ہو؟ قاسم بوکھلا کے بولا اور کنکھیوں سے لڑکی کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ پیاری داستان یہاں ختم کرتے ہوئے ایک بار پھر آپ سے کہہ رہے ہیں کہ شیئر ضرور کریں، لائک بھی کر دیں اگر کچھ اچھا لگتا ہو تو، فالو کرتے رہیں اپنے چینل کو۔ آڈیو بکس کی سیریز ہے، ہمیشہ سنتے رہیے۔ شکریہ۔